نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا جو کام تھا اور نبوت کے بعد جو پیغام قوم کو دینا تھا وہ آپ پوری دنیا کے لیے بلکہ اس دنیا میں رہنے والے انسان جنات سبوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے اور نبوت کے کام کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 دن کے لیے جماعت میں نکل جائے تو بیوی تھوڑے سے اختلاف کر لیتی ہے, بھائی وغیرہ میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے, ماں تھوڑا سا منع کر دیتی ہے, لیکن مانے نہیں ہوتی ہے. آپ جب 3 دن کے لیے جماعت میں جاتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں, آپ کو پتھر نہیں مارا جاتا ہے, آپ کے پیر توڑے نہیں جاتے ہیں, آپ کے ہاتھوں کو توڑا نہیں جاتا ہے, آپ پر ڈنڈے نہیں پڑتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اور صحابہ کرام کو جب یہ فرض ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے کتنی دشواریاں ہوتی ہیں. 10 سال تک یہ محنت ہو رہی ہے. کیا چاہیے انسان کو؟ آج ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہی چاہیے نا کہ اچھا مکان ہو جائے, اچھی جگہ شادی ہو جائے, اچھی بیوی مل جائے, اچھی سواری مل جائے, اچھی جائیداد بن جائے. یہی تو انسان چاہتا ہے. جی قریش مکہ اور مکہ کے کفاروں نے پیشکش کی تھی, محمد آپ اگر چاہتے ہیں سرداری لے لیں, مکے کا آپ کو سردار بنا دیا جائے گا, اپنے منہج سے ہٹ جائیں, اپنے ڈیوٹی کو چھوڑ دیں. پورے مکہ مکرمہ کا نہیں, پورے جزیرۃ العرب کا آپ کو ہم سردار بنا دیں گے, آپ اپنے نبوت کے کام کو چھوڑ دیں. ایک طرف قیادت کی پیشکش ہو رہی ہے, ایک طرف کرسی کی پیشکش ہو رہی ہے, اور آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملتا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. نہیں لوگوں, ہمیں سرداری نہیں چاہیے, ہمیں قیادت نہیں چاہیے, ہمیں کرسی نہیں چاہیے, تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. جی محمد تم قریش کی بہترین سے بہترین اور مکے کی بہترین سے بہترین عورت کا انتخاب کر لو, لڑکی کا انتخاب کر لو, دلہن کا انتخاب کر لو, جس سے تم چاہو گے اس سے تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا اور تمہارے ان کے ساتھ شادی کرائی جائے گی. مگر اپنے منہج کو چھوڑ دو, اپنے ڈیوٹی کو چھوڑ دو, اپنے کام کو چھوڑ دو, اپنی دعوت کو چھوڑ دو, اپنی تبلیغ کو چھوڑ دو. آقا مولا فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. مجھے بیوی نہیں چاہیے, مجھے عورت نہیں چاہیے, مجھے خوبصورتی نہیں چاہیے, بس ہمیں یہ چاہیے کہ تم جہنم سے بچ کر جنت جانے والے بن جاؤ. 10 سال تک یہ محنت ہوتی رہی ہے اور ایسے ایسے مصائب آئے مکی زندگی میں. پتھر لگتے, تھپڑ لگتے, کوڑے کرکٹ برسا جاتا آپ پر, آپ گالیاں پڑتی, آپ اپنے چچا ابو طالب کے سینے سے لگ کر اپنے غم کو ہلکا کر دیتے, اور سیدہ خدیجہ آپ کے مرہم پٹی کر کے آپ کو سہلا کر سہارا دے دیتے. مگر کیا مصیبت آ گئی کہ ادھر سے مار بھی پڑ رہی ہے, ادھر سے دشواری بھی ہو رہی ہے, ادھر سے پریشانیاں بھی آ رہی ہے. حضرت ابو طالب بھی چلے گئے, سیدہ خدیجہ بھی چلی گئی. 10 دن کے اندر دونوں کا انتقال ہو گیا. اب مکے والوں کو ظلم سے روکنے کے لیے کوئی فرد نہیں بچا. محمد رسول اللہ کو سہارا دینے کے لیے, ان کے زخم پہ مرہم پٹی کے لیے کوئی فرد نہیں بچا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ مکے والوں نے تو میرا نہیں سنا, شاید طائف والے میرا سن لیں گے. طائف کے رکعات کو کون بیان کرے اور کون سنے, آج ان مشکلات کو کون یاد کرے اور وہ پریشانیوں کو کون آج ذکر کرے. حضرت عائشہ, اما عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کٹھن وقت اور مشکل وقت اور پریشانی کا وقت اور دکھ درد کا وقت کب آیا؟ مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سب سے زیادہ تکلیف دہ دن اور سب سے زیادہ مصیبت زدہ دن وہ تھا طائف کا. کہانیاں سنی ہم نے,
فضائل اعمال کی تعلیم ہو جاتی ہے ہر مسجد میں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتے، تھوڑی سی مصیبتیں آتے، اب کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ کفر بولنے لگتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں۔ کبھی ہم نے آقا مولا کی سیرت کو بھی اپنایا؟